جو نیا قانون سازی حکومت سندھ کی طرف اس وقت ہو رہا ہے، جو ایوولوشن بلدیاتی نظام کا ہے، وہ پچھلے نظام سے لوکل باڈیز کو زیادہ کیپیسٹی دے رہے ہیں. جہاں زیادہ ذمہ داریاں بھی دی جا رہی ہیں، وہاں ان پہ بھی اور ذمہ داری رکھا جا رہا ہے، جیسے کہ وہ اپنے وسائل کا بندوبست کرے، وہ اپنا ٹیکس کلیکشن کر سکے، اور جو خاص طور پہ پراپرٹی ٹیکس ہے وہ ہم لوکل باڈی نظام کے حوالے کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہمیں اپنا NFC ایوارڈ کا حصہ ملے، دوسری طرف سے لوکل باڈی گورنمنٹ کا اپنا ریونیو جنریشن ہو، پراپرٹی جیسا ٹیکس کا اختیار ہو. آپ حیران ہوں گے کہ پورا کراچی سے ہم صرف اس وقت تقریباً 1 بلین روپیز کلیکٹ کرتے ہیں پراپرٹی ٹیکس کی بات میں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ اختیار پوری طریقے سے لوکل باڈی نظام کو دیں گے اور وہ اپنے علاقے کا پراپرٹی ٹیکس جمع شروع کر دیں گے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ریونیو اسٹریم ہو سکتا ہے، جس سے وہ اپنے مقامی لوگوں کا جو مسائل ہے وہ حل کر سکتے ہیں. اور باقی جس طریقے سے ہمارا لوکل باڈی کا نظام کو ہمارا، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ لوکل پولیسنگ ہو، واٹر بورڈ ہو، ویسٹ مینجمنٹ ہو، یہ سارے جو ادارے ہیں وہ جواب دہ ہوں گے اب لوکل گورنمنٹ کاؤنسلز کے، ان کے ممبرز کے. تو یہ بہت بڑا پروگریس ہے. جو ہم نے سٹیز کے لیے نظام اڈاپٹ کیا ہے، جو ٹاؤنز کا طریقہ کار ہے، اس سے اتنے جو ہمارے بڑے بڑے ڈسٹرکٹس ہیں، جب ان میں اور ٹاؤنز بنیں گے، فردر ڈیولوشن ہوگا، تو ان نمائندوں کے لیے بھی زیادہ آسانی ہو جائے گا کہ اتنے بڑا پاپولیشن کا شہر کو سنبھالنے کے لیے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس نظام سے ہم کراچی کو انشاءاللہ تعالی زیادہ ڈیلیور کریں گے. اور جس طریقے سے ہمارا ایڈمنسٹریٹر صاحب، سندھ حکومت اور ہمارا پورا پارٹی کا جو تنظیمی انفراسٹرکچر ہے وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ بھی کراچی کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ 30 سال کے جماعت کے کارکردگی ایک طرف اور مرتضی وہاب صاحب کی 2-3 مہینے کے کارکردگی ایک طرف، وہ اس میں آپ ہمارے گواہ ہیں. کراچی کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ واضح فرق ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب وہ ہمیں مینڈیٹ دیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکٹڈ نظام ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم مزید ریزلٹس دکھا سکیں گے. 10 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں اپنے اپنے علاقے میں احتجاج کریں گے پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت کے خلاف. اور انشاءاللہ تعالی 17 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں اپنے ڈسٹرکٹس وائز احتجاج کریں گے. ہمارا جو گیس کا بحران ہے، اس کا بھی بڑھتی ہوئی بحران ہے، اس پہ ہم آواز اٹھائیں گے. اور ہمارا احتجاجی تحریک چلتا رہے گا جب تک یہ جو معاشی نظام ہے اس میں ہم تبدیلی نہیں لے آ سکتے ہیں. اور جو ہمارا آگے کا لاہ عمل ہے، انشاءاللہ تعالی 27 دسمبر کو غری خدا بخش سے ہم اس کا اعلان کریں گے. افسوس کے ساتھ ویلکم کرنے کے بجائے لسانیت پہ اور مختلف قسم کے غلط سیاست کیا جا رہا ہے، جو نہ صرف ہم مزاحمت کرتے ہیں، نہ صرف آپ مزاحمت کر رہے ہوں، مگر ان کو لگ پاتا جائے گا جب بلدیاتی الیکشنز ہو جاتے ہیں کہ اس شہر کے اور اس صوبے کے عوام بھی اس قسم کی سیاست، الطاف حسین کی سیاست کو رد کر چکے ہیں، رد کرتے ہیں اور الیکشن ڈے پہ رد کریں گے.
وہ جانتے ہیں کہ ہمیں مل کے اس شہر کا، اس صوبے کا ترقی کا بندوبست کرنا ہے، اور وہ صرف تب ہوگا جب ہم بھائی بن کے ساتھ مل کے آگے چلتے ہیں. جو ہمیں پیدائش کی بنیاد پہ اور زبان کی بنیاد پہ ڈیوائڈ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ناکام رہیں گے. ان کا تنقید بالکل نامناسب ہے. اگر کوئی لسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہنا کہ لڑکانہ کا قبضہ آپ نہیں ہونے دیں گے کراچی پہ، میرے سمجھ سے باہر ہے، یا لڑکانہ میں کہ لوگ کراچی پہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس اسٹیٹمنٹ. کیا وہ میرے طرف اشارہ کر رہے تھے؟ ہم بری تو ہوتے ہیں، لڑکانہ میں ہمارا قبر ہے، لیکن جیسے میں نے شروعات میں کہا، میں خود بھی اس شہر میں پیدا ہوا ہوں، شہید بیوی اس شہر میں پیدا ہوئے. ہم کھلا دل سے ان کو اس شہر کے مانتے ہیں جن کے دادا یا والد بھارت میں پیدا ہوئے. تو اس قسم کی جو سیاست ہے اس کا گنجائش بھی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ فل سٹاپ رکھنا چاہیے. الطاف حسین کی سیاست کو پاکستان سے ہمیں بالکل ختم کرنا چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم سے کچھ جلد بازی ہوا ہے قانون سازی میں تو وہ جائز تنقید ہے، لیکن اگر آپ اس پہ اس قسم کی سیاست کریں گے پھر آپ کے لیے سیاسی سپیس ہونا نہیں چاہیے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ شہر کے عوام ان کو رد کریں گے. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو نیا نظام لے کر آیا ہے وہ زیادہ اختیارات دیتے ہیں، زیادہ امپاور کرتے ہیں. جب ہمارے پاس اتنا پاور بھی ہوگا، اپنا پیسہ بنانے کا اختیار بھی ہوگا، تو بہانے کیا رہیں گے کہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں. جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے، ہم ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ہمارے ڈائیلاگ کے لیے دروازے کھلے ہیں. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ان کوششوں سے وہ سندھ کے عوام کو بلدیاتی نظام سے محروم رکھیں گے، بلدیاتی الیکشنز کو پوسپون کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. یہ شہر کے عوام کے حق ہے اور ہم اس حق کو ان کو پہنچائیں گے.